دہلی کے ماحولیات کے وزیر گوپال رائے نے دہلی میں پٹاخوں پر مکمل پابندی نافذ کرانے کے لیے منگل کو متعلقہ محکموں کے ساتھ میٹنگ کی اور پابندی پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔ رائے نے کہا کہ دیوالی کے موقع پر پٹاخوں سے ہونے والی آلودگی دہلی کی فضا کو بہت زیادہ آلودہ کرتی ہے اور یہ آلودگی بچوں اور بوڑھوں کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ اخنور تصادم کے بعد جموں کے سرحدی علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا۔ راجوری اور پونچھ کے جڑواں اضلاع میں سیکورٹی فورس کو مستعد رہنے کے احکامات صادر کیے گئے۔ معلوم ہوا کہ راجوری اور پونچھ میں LOC کے نزدیک اضافی اہلکاروں کی بھی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ اطلاعات کے مطابق اخنور تصادم کے بعد راجوری اور پونچھ کے سرحدی علاقوں میں فوج کی تعیناتی بڑھائی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بار کی دیوالی کو بہت خاص قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی دیوالی ہے جب بھگوان شری رام 500 سال کے انتظار کے بعد ایودھیا دھام میں اپنے عظیم الشان مندر میں موجود ہیں۔ منگل کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے حکومت کے روزگار میلے کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے ہم وطنوں کو دھن تیرس کی مبارکباد دی اور جمعرات کو منعقد ہونے والے دیوالی کے تہوار کا ذکر کیا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے منگل کے روز کہا کہ گزشتہ 10 سال کے دوران جموں کشمیر کے عوام نے سخت ترین مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا اور 5 اگست 2019 کے فیصلے نہ صرف کشمیر بلکہ جموں کے عوام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے اس خطے کو اقتصادی اور معاشی بدحالی کے اندھیروں میں دھکیلنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن بدقسمتی سے الیکشن سے عین قبل بھاجپا نے مذہب کے نام پر گندی سیاست شروع کی اور وہ یہاں کے عوام بہت حد تک گمراہ کرنے میں کامیاب رہے۔ مینہاٹ کے زیر قیادت کنسور ٹیم نے موسی ندی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے اپنی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ DPR پیش کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ اس پروجیکٹ کی بنیاد نومبر کے پہلے ہفتے میں رکھی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ باپو گھاٹ پر مہاتما گاندھی کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ نصب کیا جائے گا۔ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت میں کہا کہ حال ہی میں حکومت اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹینڈر نومبر میں جاری کیے جائیں گے اور باپو گھاٹ سے کام شروع ہوگا۔ ندی کے کنارے والے رہائشیوں کی طرف سے سخت مخالفت کے باوجود وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ اس منصوبے کو کسی بھی قیمت پر شروع کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے تقریباً 2 گھنٹے کی بات چیت کے دوران کہا کہ میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بحث کے لیے تیار ہوں اور جلد ہی ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی جائے گی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین MIM نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے 15 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ پارٹی نے سمراٹ مانک راؤ سروا ادے کو اکولا کی مرتیجا پور اسمبلی سیٹ سے اپنا امیدوار بنایا ہے، جبکہ مہیش کمار مہادیو کامبلے کو سانگلی کی میراج SC اسمبلی سیٹ سے اپنا امیدوار بنایا ہے، جبکہ ریاستی صدر امتیاز جلیل اورنگ آباد ایسٹ سے امیدوار ہیں اور اورنگ آباد سینٹرل سے ناصر صدیقی، ممبئی کی بھیونڈی ویسٹ سے وارث پٹھان، ممبئی کے ورسووا سیٹ سے رئیس لشکریہ، ممبئی کے بائکلہ سیٹ سے فیاض احمد، ممبئی کے مامرا سیٹ سے سیف پٹھان، ممبئی کے کرلا سیٹ سے ببیتا کاندے، مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل، دھولے سے فاروق شاہ، شولاپور سے فاروق شہبادی، امراوتی سے عبدالناظم، ناندیڑ ساؤتھ سے سید معین اور ناگپور سے کرتی ڈونگرے شامل ہیں۔